السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دے آر لائف ٹرانسفارمیشنل ایگزامپلس جن کو ہمیں رمضان کے بعد بھی تھوڑا سا ٹچ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ان ایگزامپلس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے آنے والے مہینوں میں اور جو ہماری لائف کی سچویشنز ہیں ہمیں مزید اس میں سے گائیڈ لائن ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف ایگزامپلس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ اور آج کی جو مثال ہے، جو گائیڈنس ہوتی ہے، اس کے لیے کون سا انسان ریسیپٹیو ہوتا ہے اور کون سا ریسیپٹیو نہیں ہوتا، اور یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں، جب ہم گائیڈنس کی بات کرتے ہیں اور اکثر اوقات قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہم اس کانسیپٹ کے اوپر بہت کنفیوز بھی رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں یا کہیں پہ ہم ڈسکشنز بھی کرتے ہیں کہ میرا کیا قصور، اللہ نے نہیں مجھے ہدایت دی، یعنی اگر اللہ چاہتا مجھے ہدایت دے دیتا، اور ہم پھر اپنا جو رول ہے اس میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو فورگو کر دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی لائف میں کوئی ایسا چیلنج آتا ہے، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بیریئرز ہوتے ہیں نا، جو انٹرنل بیریئرز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا آتا۔ ہم کہتے بھی ہیں کئی دفعہ لوگوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے توفیق دے، میں یہ کیوں نہیں کر پاتا، میں یہ کیوں نہیں کر سکتی۔ تو لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں کہ ہدایت کے لیے یہ سینے کا کھلنا یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے انسان ریسیپٹیو ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی صحیح بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس کو ایبزارب کر سکے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ویری ویری بیوٹیفل ایگزامپل۔ بس جس سے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی جو بات کی جا رہی ہے یا جو طریقہ ہے بتانے کا، وہ یہ ہے اللہ جس کے ساتھ نیکی کا، ہدایت کا، اس کے لیے راستے کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم کس طرح سے انٹرنلائز کریں گے، یعنی یہاں پر ہمیں ہیلپ لیسنس کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اچھا، یعنی یہ جو دو کیٹیگریز ڈیفائن کی جا رہی ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو بہت ریسیپٹیو ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہر اچھی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جو نہیں ایکسیپٹ کرتا اور وہ اپنی زندگی کو مزری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ واٹس دا ہول پروسیس؟ ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا سمجھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کام کے لیے بھی ہم ریسیپٹیو ہوتے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں اس کا ہماری دنیا پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی پہ، ہماری سوچ پہ، ہمارے ریلیشن شپس پہ۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ ایک وہ انسان ہے جس کے والدین اس کو کچھ بھی بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے والدین کوئی غلط کام تو نہیں بتائیں گے نا کرنے کے لیے، جو بھی اچھی ایڈوائس اسے دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا بہت بیبا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اکثر پیرنٹس اس کی مثال بھی دیتے ہیں، اور باقی بہن بھائیوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو کچا کھا جائیں۔ لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ریسیپٹیو ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اماں ابا نے یہ بتایا، میں نے یہ کرنا ہے، میرے اماں ابا نے یہ بتایا، میں نے یہ نہیں کرنا، اور باقی بہن بھائی اس کو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نا بس یو وانٹ ٹو بی ان گڈ بکس آف دا پیرنٹس، تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اے لائف۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسکول کالج میں ہم آتے ہیں تو کچھ بچے یا اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ریسیپٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹیچرز کی ہر بات سنتے ہیں اور وہ اپنی اسائنمنٹس پوری کرتے ہیں۔ ہم ان کو تھیٹا کہہ دیتے ہیں، ہم اگین ان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں رادر دین انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، اینڈ مے بی آئی آلسو ہیو دا کیپیسٹی،
اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بھی یہ اسٹیمنا رکھا ہے، یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جا سکتا ہوں. کیونکہ دنیاوی طور پہ کئی دفعہ جب ہم ایسے بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں، اور آگے بھی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں، کچھ جو ہوتے ہیں ہمیشہ شر کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، یہ ہمیشہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اور یہ طریقہ جو ہوتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ دنیاوی حساب سے جب ہم یہ سارے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں، اگر ہم سے نہیں کوئی کام کیا جا رہا تو ہمیں بہت فیلنگ آف لاس آتی ہے، فیلنگ آف ہیلپ لیسنس آتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے کہ میرے سے کیوں نہیں کیا جا رہا، اور ہم اپنے آپ کو ایز اے فیلئر دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم دین کی نظر سے سمجھیں گے نا، اس آیت کی نظر سے آج ہم سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ دس از آل اباؤٹ کیپیسٹی بلڈنگ. یعنی کچھ ایسے کرنے والے کام ہیں جو ہم سے مس ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں. یہ سفر جو ہے اس کو سمجھنا کیسے ہوگا، ہم اگر ان آیتوں پہ تھوڑا سے توجہ دیں اور کانسیپٹس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. پہلی بات سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں کیا بتائی جا رہی ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی بات ہو رہی ہے. یورد، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اسی کی وجہ سے سٹک ہو جاتے ہیں کہ what is happening around us، یا اللہ تعالیٰ if he has that much majesty، اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہے تو پھر سب کام ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو روبوٹک طریقے سے کام کیوں نہیں کراتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں سینس آف اچیومنٹ بھی ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ریسورسز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے، وہ ڈائریکشنز سامنے لے کر آتے ہیں. بار بار ہمارے سامنے بل بورڈز آتے ہیں، بلنکرز آتے ہیں، ٹیگز آتے ہیں، اس ڈائریکشن میں جاؤ، تاکہ جب ہم اس میں جائیں تو یہ نہ ہو کہ ہم ایموشن لیس ہوں. جیسے ایک روبوٹ کو آپ نے یا ایک مشین کو پروگرام کیا اور وہ اس پروگرامنگ کے مطابق کر رہی ہے اور اس کا کوئی کمال نہیں ہمیں نظر آتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی سیلف ورتھ کو وہاں سے بڑھائیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے رکھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. اس میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب مسلمانوں کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کافروں کو بھی پیدا کیا. ایسے افراد بھی ہیں جو بات نہیں سنتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھلائی رکھی وہاں پہ برائی بھی رکھ دی، شر بھی رکھ دیا. کئی جانور ایسے پیدا کیے جو بیماریاں لے کر آ رہے ہیں. اب ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جانور نہ پیدا کرتا تاکہ یہ بیماری نہ ہوتی، مچھر نہ ہوتا تو یہ ڈینگی نہ ہوتا، ملیریا نہ ہوتا، اس سے فضول میں لوگ مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وائرسز نہ پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے پیتھوجنز نہ پیدا کرتا. لیکن وہ بھی اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے اس دنیا میں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمندر میں شارک نہ پیدا کرتا، وہ معصوم مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے ریپٹائلز نہ پیدا کرتا جو چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فوڈ چینز بنائی ہیں کہ وہ فوڈ چینز چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کی نیڈ کسی نہ کسی طرح سے پورا کر رہا ہے. یعنی وہ جو بیلنس دیا ہے اچھائی کا، برائی کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت دی. یعنی ہر سسٹم میں جہاں اچھائی، برائی، پازیٹیو، نیگیٹو فورسز رکھے، کچھ ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، کچھ فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. کہ ہر اس سچویشن میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ریسورسز دے دیے ہیں ود ان آور سیلفس اینڈ ود ان دا انوائرمنٹ کہ ان کے ذریعے ہم خیر تک پہنچیں. جس انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کسی بھی مشکل میں یہ نہیں کرتا کہ وہی بات ہے جیسے یہاں بات ہو رہی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اگر ایک شخص، اس کی زندگی میں بہت بڑی مشکل آتی ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ کھلا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے انٹرنل ریسورسز کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں صبر کو کیسے لانا ہے، مجھے اپنی زندگی میں شکر کو کیسے بڑھانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے صدقہ دینا ہے، مجھے اپنے سجود زیادہ کرنے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق امپروو کرنا ہے. اور ایک انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شریعت دی ہے، اس کو اپنے ارد گرد لوگ، افراد نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ یہی صحیح فیصلے کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریبیل کرتا ہے.
وہ اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، میں نے یہ کام جو ہے نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو یہاں کی جا رہی ہے یہدی، ہدایت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ سمجھ آ گیا، اب ہدایت کو ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی ہدایت کیا ہوتی ہے کہ بہت ہی انٹریکیٹ طریقے سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا شاندار طریقے سے کسی کو گائیڈ کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایک انسان کو، کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں بازار تک جاؤ، وہاں پہ کسی سے پوچھ لینا، یا وہاں پہ لیفٹ مڑنا، رائٹ مڑنا، پھر سمجھنا۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا میں اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں تو میں آپ کو ایگزیکٹلی وہاں تو نہیں جاؤں گا لیکن مین روڈ تک پہنچا دوں گا، پھر آگے آپ خود چلے جانا، ڈھونڈ لینا، پوچھ لینا۔ راستے میں ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو ساتھ والی ریڈ لائٹ پہ کوئی گاڑی میں کوئی پوچھتا ہے کہ یہ راستہ دے دیں، تو ہم کہتے ہیں ذرا یہاں تک آپ میرے پیچھے پیچھے ہیں، وہاں سے آپ کو خود جانا ہوگا۔ کچھ لوگ ڈرا کر کے دیتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے لیے کتنا آسان ہے پن لوکیشن، ہر کوئی کہتا ہے مجھے پن لوکیشن بھیج دو، بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں لائیو لوکیشن بھی شیئر کر لو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا 2-3 لوگ ایک دوسرے کو فالو کر کے جا رہے ہیں، یا ہم نے کسی کو ملنا ہے اور ہمیں وہ لوکیٹ نہیں ہو رہا کہ تم کون سی جگہ پہ، ہم کہتے ہیں اچھا I'll send you my live location۔ اور آپ دیکھیں پن لوکیشن اور لائیو لوکیشن سے ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے، کتنی ہم جلدی بالکل ریلیکس طریقے سے کسی کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ وہ پن لوکیشن کی بھی کوئی بہت ہی ایسی فارم ہے، کیونکہ کئی دفعہ پن لوکیشن آتی ہے لیکن وہ ہمیں پچھلی گلی میں لے جاتا ہے یا کسی ڈیفیکلٹ راستے سے لے جاتا ہے، اور وہ پھر ہم وہی بات ہے کہ اس کو گوگل میپ کو کہتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارا بڑا پیٹرول لگا دیا۔ لیکن ہدایت وہ ہوتی ہے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ ہمیں رہنمائی دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہوتی ہے، ہدایت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گائیڈنس جو ہوتی ہے، یہ جو پن لوکیشن آتی ہے، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ توفیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ جیسے آپ دیکھیں اذان کی آواز سب کو آ رہی ہے لیکن سب نماز نہیں پڑھ رہے، جس کو توفیق ملتی ہے نا وہی نماز پڑھتا ہے۔ میری ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ شیئر کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت فرسٹریٹ ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو فجر پہ اٹھا رہی ہوں اور نہیں اٹھ رہے، یا بہت تنگ کر رہے ہیں، یا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو شی سیڈ کہ پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہیں اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں ان کو اٹھاتی ہوں اور اٹھانے کے بعد اپنی نماز پڑھتی ہوں، اور اپنی نماز میں بہت دعائیں کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے پیرنٹ ہونے کے ناطے جو میرا ایک فرض تھا اس کو پورا کیا، لیکن یہ اگر اٹھ کے نماز پڑھیں گے نا یہ تیری توفیق سے ہوگا، تو ان کے دل میں ڈالے گا تو وہ یہ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، بار بار کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہیں دیتا، ہمیں مانگنا چاہیے کہ میرے رب مجھے بھی توفیق دے کہ میں کوئی اچھا کام کروں۔ اور ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد۔ ارشاد کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھیج دی، ڈاکیومنٹ کی شکل میں بھیج دیے، SOPs بھیج دیے، وحی ہے، انبیاء ہیں، اوپن بک ٹیسٹ ہے، ہمیں ہر بات بتا دی گئی کلیئرٹی سے۔ جیسے آپ اپنے کالج میں آتے ہیں تو آپ کو سارے پروسیجرز بتا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی آج آن لائن کلاس ہے تو اب آپ دیکھیں کہ سب کو وہ پاس ورڈ پتہ ہے کہ جی ہم نے زوم کے اس لنک کے ذریعے اس کلاس تک پہنچنا ہے۔ تو یہ تو ایک وہ ہدایت ہوگی جو کہ یونیورسل تھی، یا جو سب کو، جتنے لوگ اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، اس کلاس کے لیے رجسٹرڈ ہیں، ان سب تک پہنچ گئی۔ لیکن ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کلاس کو اٹینڈ کرے۔ کچھ لوگ سوتے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو اس کلاس کو مس کر دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں آن کر دیتے ہیں کہ اٹینڈنس لگ جائے، لیکن اپنا کوئی اور کام کرتے رہتے ہیں، یعنی آن کر کے بھی سنتے نہیں ہیں، اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی گیم کھیلتے رہتے ہیں، اپنا کوئی آن لائن کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر ایک کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انوائرمنٹ ملے تو وہاں پر اس کو وہ انٹرنلائز بھی صحیح طرح سے کر سکے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو توفیق بھی بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ورڈ ہے نا اس کے لیے یشرح، یشرح، یہ جو شرح ہوتا ہے نا یہ ایک ایسے گوشت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹا جائے۔ اسی طرح ڈائسیکشن جو کی جاتی ہے، کسی چیز کو کھولا جاتا ہے، کسی بات کو، جیسے تشریح کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ تشریح بھی کیا ہے کہ آپ شعر کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کو اور کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ شاعر اس شعر میں یہ بتا رہا ہے اور یہ بات تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، اور آپ اس کو بہت زیادہ
کھول رہے ہیں، وسعت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو شرح صدر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی بلڈ ہو کہ آپ اچھی بات کو انٹرنلائز کر سکیں. یہ کیسا ہوتا ہے شرح صدر کہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس ٹو گڈنس بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی جو اچھی بات آپ سنتے ہیں آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. جگہ جگہ آپ کا لالچ ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھی بات پتہ چلے اور اس کو میں اپنی لائف میں لے کر آؤں. اور آپ کو پتہ ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جس انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے، آٹومیٹیکلی اس کے دل میں سکون اور اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نوٹ کریں نا کہ جو تنگ گلیاں ہوتی ہیں، تنگ جگہ ہوتی ہیں، تو ہمیں کلاسٹروفوبک فیلنگ ہوتی ہے، تنگی کا احساس ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے. اور اگر کھلی کوئی جگہ سپیس ہوتی ہے تو وہاں بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. ہم کسی کے گھر میں جائیں اور وہ جو انٹرنس کا لاؤنج ایریا ہوتا ہے وہ اگر کھلا ہو اور وہ ہائی رائزنگ سا ہو تو بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. اور اگر ہم کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جائیں یا ایسے گھر میں جائیں جو انٹرنس تھوڑی سی نیرو نظر آئے تو ہم پہلے گھبرا جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ اپنے گھروں کو تھوڑا سا لائٹنڈ بھی رکھتے ہیں، وہاں پہ روشنی زیادہ رکھتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ وہ وسعت کا جو احساس ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی یہ اہم بات ہے نا کہ یہ ساری باتیں ہم سمجھیں اور یہ اس کو دیکھیں کہ اکثر لوگوں کا میں نے جیسے دیکھا ہے نا کہ جب ان کو کسی چیز کے بارے میں گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. یعنی ان کو اچھی زندگی گزارنا، صحیح کھانا پینا، صحیح کام کرنا بہت بورنگ کانسیپٹ لگتا ہے. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر گھٹن کا احساس کتنا ہوتا ہے، ان کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں. پھر وہ بلیم بھی نا کئی دفعہ اپنے پیرنٹس یا اپنے فیملی ممبرس کو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیونکہ اپنے سینے کو نہیں کھول رہے ہیں صحیح چیز کے لیے، صحیح کام کے لیے، اس وجہ سے ان کو گھٹن کا احساس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے پیرنٹس مجھے پش کرتے ہیں، مجھے اپنی مرضی سے زندگی نہیں میری گزارنے دیتے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا جو میں آپ کی جب بھی کلاس لیتی ہوں اس سے شروع میں پڑھتی ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 ہے، رب اشرح لی صدری. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کہہ دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا، جا کر فرعون سے بات کرنی تھی، اس کے ساتھ انٹریکشن تھی which was very difficult interaction. آپ کو پتا ہے جہاں جہاں ہمیں مشکل ہوتا ہے، جیسے آپ کا کوئی وائوا ہے، کوئز ہے، اوسپی ہے، تو آپ کتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ٹیچر نے یہ پوچھ لیا اور آپ کو اندر ہر چیز لگتا ہے نیرو ڈاؤن، مجھے لگتا ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد آ رہا، مجھے لگتا ہے مجھے یہ بھی بھول گیا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے. یعنی جو کچھ بھی میرے سینے کے اندر ہے اس کو میں بڑی آسانی سے پریزنٹ کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا تھا؟ یہ جو سورہ الم نشرح کی پہلی آیت آتی ہے اس میں ہے یہ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر ایک خصوصیت بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی باتیں لوگ سناتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا کھلا ہوا تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، گوئنگ اگینسٹ دا نارمز آف دیٹ سوسائٹی. تمام کام وہاں پہ سامنے تھے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کا سینہ کھل جاتا ہے نا اس کے لیے کسی بھی حق کی بات کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا بھلا وہ جو کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. یعنی دس از انڈرسٹوڈ کہ جس انسان نے نیکی کو، خیر کو ایکسیپٹ کر لیا، پیس کو ایکسیپٹ کر لیا، صحیح پرنسپلڈ لائف گزارنی شروع کر دی، صحیح فارمولاز کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیا، وہ کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں نور آ جائے گا، وہ بہت انلائٹنڈ محسوس کرے گا. اور یہی وہاں پہ آپ دیکھیں بہت بڑا جو چیلنج تھا سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، نہ تم سنو اس قرآن کو اور غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ. یعنی یہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ چلتا ہے سوسائٹی میں کہ جب کوئی ایک انسان قرآن سننا چاہتا ہے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنا سینہ کھولنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک بیریئر دیا جاتا ہے کہ یہ نہ سننا. اس کے مقابلے میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر دی جاتی ہیں، ایسا شور مچایا جاتا ہے، ایسی انسیکیورٹیز دی جاتی ہیں کہ وہ انسان جو اپنا سینہ کھول کر ایک صحیح بات سیکھ سکتا ہے وہ نہ سیکھے. مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے آج سے تقریباً 30 ایئرز پہلے جب میں بھی فرسٹ ٹائم قرآن پڑھنے آئی
تو لوگوں کو پرابلم شروع ہوگی. یعنی ہر دوسرا ڈاکٹر اور میرے بڑے بڑے سینئر استاد وہ میرے پاس بیٹھ جائیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اتنی اچھی تھی. تو میں ان سے مسکرا کے پوچھتی تھی, اچھا اب آپ کو مجھ میں کون سی بات اچھی نہیں لگ رہی؟ تو کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ میرا حجاب اچھا نہیں لگ رہا تھا. کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں دینی مجالس میں بیٹھ رہی ہوں؟ اور جب میں ان سے یہ سوال کیا کرتی تھی کہ لک, جب میں مثلا کچھ بھی اور ایکٹیویٹی کر رہی تھی وچ واز ناٹ ویری پرنسپلڈ, اور اگر کوئی کہتا بھی تھا آپ کو کہ جی یہ دیکھیں ڈاکٹر کمل کیا کر رہی ہیں, تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے بھئی اٹس اے پرسنل لائف, جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے, وی شوڈ ناٹ اسٹاپ ہر. ہم نہ اس کو کچھ بھی کہیں, تب تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر میں پرنسپل لائف گزار رہی ہوں تو میرے اسلام کو سمجھنے میں, اسلام کو پریکٹس کرنے میں, اپنا سینہ کھولنے میں آپ سب کو پرابلم ہو رہی ہے. جبکہ میں تو اپنے تعلقات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیم مائی سیلف ٹو بی اے بیٹر پرسن. لیکن وہ جو ایک انسیکیور جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ نہیں چاہتی کہ آپ ایک پرنسپل لائف جو ہے وہ گزاریں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں, اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لے, جان لے. وہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, اس کو صحیح معنوں میں پریکٹیکلی سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتی ہے, اصل توحید کیا ہے جو میری زندگی میں پریکٹیکلی نظر آنی چاہیے. اور ایمان کیا ہے؟ the moment you start understanding کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم نے کیا کام کرنے ہیں, کس طریقے سے کرنے ہیں, تو ہمارے ایمان کے امن سے ہمارے اندر پیس آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں اور آپ کو اندر سے ایک سکون محسوس ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ کھل رہا ہے.